نحو میر سبق نمبر ہے 20 توابع کا بیان۔ تابع کی تعریف۔ تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ تابع کہتے ہیں نا، میں آپ کا تابع دار، تو یعنی پہلے کی میں پیروی کرنے والا، تابع دار، ٹھیک ہے۔ تابع تو اس سے پہلے ایک چیز ہوگی تو اس کا یہ تابع دار بنے گا نا۔ تو تابع یعنی ایک لفظ پہلے ہوگا، اس کے بعد جو لفظ آئے گا پہلے کو مطبوع کہیں گے، اس کو تابع کہیں گے۔ اس تابع کا حکم کیا ہوتا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں ہمیشہ مطبوع کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے ایک اسم آیا، اس کے بعد دوسرا اسم آئے گا، پہلا مطبوع دوسرا تابع ہوگا۔ اس کی جو ہے اقسام تابع کی 5 قسمیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بعرف، عطف بیان۔ 5 میں سے پہلی صفت تھی، تو اس صفت کی پہلے تعریف۔ صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات صفت کی تعریف۔ صفت وہ تابع جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں ہو، یعنی ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں صفت کی تعریف۔ صفت وہ تابع ہے، یعنی یہ تابع ہے نا، آگے کوئی مطبوع ہوگا، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں ہو، یعنی مطبوع کی ذات میں وہ چیز ہو۔ جیسے جانی رجل عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے۔ جو علم کی جو بات ہے وہ اس مطبوع میں پائی جاتی ہے کہ ایسا آدمی ہے جو علم والا ہے، یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہو، یعنی مثلا اس کے والد میں ایسی چیز ہو یا اس کے بیٹے میں ایسی چیز۔ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جس کا باپ بڑا عالم ہے، یا میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے اس کا بیٹا بڑا پلیئر ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ اچھا کھلاڑی ہے، اچھا انسان ہے، تو وہ اس کے مطبوع کے متعلق کے بارے میں۔ مثلا جانی رجل، میرے پاس ایک آدمی ہے حسن غلام، اس کا غلام بڑا خوبصورت ہے، حسن ابو یا اس کے والد بڑے خوبصورت ہیں، تو ایسا آدمی میرے پاس آیا جس کا غلام بڑا خوبصورت ہے، اس کے والد، تو مطبوع کے متعلق کی صفت ہو رہی ہے۔ حسن یہ صفت مشبہ ہو جائے گی، اور غلام اس کا فاعل یا ابو اس کا فاعل بن جائے گا، تو یہ سارا مل کے صفت بن جائے گا رجل کی۔ تو تابع کی یہاں صفت کی 2 قسمیں ہوگی کہ وہ خود یعنی موصوف میں وہ چیز پائی جائے گی، یا موصوف کے متعلق میں۔ زیادہ تر موصوف کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں سے اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے: تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب۔ یعنی کہ تعریف معرفہ ہونا، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ جیسے تنکیر، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ ہوگی، جیسے رجل نکرہ ہے تو عالم یہ بھی نکرہ ہے۔ تذکیر، موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ تانیث، موصوف مؤنث ہوگا، صفت بھی مؤنث ہوگی۔ افراد، موصوف واحد ہوگا، رجل عالم واحد ہوگا۔ تثنیہ، موصوف تثنیہ ہوگا، صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ جمع، موصوف جمع ہوگا، صفت بھی جمع۔ رفع، موصوف مرفوع ہوگا، صفت بھی مرفوع۔ نصب، موصوف منصوب ہوگا، صفت بھی منصوب ہوگی۔ جر، موصوف مجرور ہوگا، صفت بھی مجرور ہوگی۔ تو یہ ساری پائی جائیں گی، یعنی 10 میں سے 4 چیزیں لازمی ہوں گی۔ 10 میں سے ظاہر ہے معرفہ یا نکرہ ان میں سے ایک چیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں تو نہیں ہو سکتا، ایک اسم معرفہ بھی نہیں، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ایک چیز۔ تذکیر و تانیث، یعنی مذکر ہوگا یا مؤنث، 2 چیزیں۔ افراد، تثنیہ، جمع، ان تینوں میں سے ایک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تینوں تو نہیں ہو سکتا، یہ 3 ہو گئی۔ رفع، نصب، جر، یہ بھی 3 ہیں، ان تینوں میں سے ایک ہوگا، تو یہ 4 ہو گئی، یعنی 4 چیزیں پائی جائیں گی موصوف میں، تو صفت میں بھی 4۔ جیسے دیکھیں اندی، میرے پاس رجل آدمی آیا، عالم جو عالم ہے، رجل مذکر ایک صفت، عالم بھی مذکر، رجل واحد، ٹھیک ہے جی، عالم بھی واحد، 2۔ رجل جو ہے نکرہ ہے، عالم بھی کیا ہے نکرہ، 3۔ رجل حالت رفع، عالم بھی حالت رفع میں ہے، 4 چیزیں پائے گی۔ 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ رجلان عالمان، میرے پاس 2 آدمی آئے جو عالم ہیں، رجال، ٹھیک ہے،
میرے پاس آدمی آئے، عالمون ومراتن عالمتن، یہ دیکھیں مؤنث، عالمتن بھی مؤنث، واحد عالمتن بھی واحد، نکرہ وہ بھی نکرہ، حالت رفع میں وہ بھی حالت رفع میں، ومراتان عالمتن تثنیہ پھر تثنیہ، اسی طرح ساری، ونسوۃ عالمات، تو موصوف میں صفت اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، موصوف جس حالت میں ہوگا صفت بھی اسی حالت میں ہوگی۔ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے مطابق ہوتی ہے، تعریف، تنکیر، رفع، نصب، جر، تو اب 5 میں سے 2 رہیں گی، معرفہ ہو گیا یا نکرہ ہو گیا، 1 رہے گی، رفع، نصب، جر، یہ 3 ہیں تو ان میں سے بھی 1 رہے گی، یا رفع آئے گی یعنی 2 پیش آئے گی، یا 2 زبر آئے گی، یا 2 زیر آئے گی، ان تینوں میں سے 1 آئے گی تو 2 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے جانی رجل، آیا میرے پاس ایسا آدمی، عالم ابو، جس کے والد بڑے عالم ہیں، رجل مذکر تو عالم بھی مذکر، رجل حالت نمبر 2، رجل حالت رفیع میں تو عالم بھی حالت رفیع میں، 2 چیزیں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ فائدہ، خیال رہے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبری آ سکتی ہے، نکرہ ہے نا اس کی صفت پورا جملہ آ جائے گی، جیسے جانی رجل، آیا میرے پاس، رجل موصوف، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جانی رجل ابو عالم، اس وقت جملہ میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نکرہ موصوف کی طرف لوٹے، یہ ایک شرط ہے کہ اس میں ایک ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سبق پڑھا ہے کس کا جی؟ نحو میر کا۔ ابھی آج یہ سید جعفری صاحب جو ہیں انڈیا سے، انہوں نے ایک کتاب مجھے بھیجی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، تو نحو میر کے بعد اس کو تھوڑے دنوں کے لیے پڑھیں گے۔ جو محمد احمد اور دوسرے بھائی حافظ مدثر کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں نقشے سے چیزوں کو بتایا گیا ہے، نقشے بنا کے نا وہ چیزیں وہ مطلب ہائی لائٹ کی گئی، جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں وہی ہیں، صرف نقشہ ڈال کے، یعنی مزید آپ کے جو اگر کوئی کہیں کمی رہ گئی ہے تو اس لحاظ سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جیسے یہ کتاب ختم ہوتی ہے، ابھی تھوڑے دن میں ہو جائے گی کیونکہ 26 صفحے کے غالباً اس کے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دہراتے رہیں گے، اس کو ساتھ پڑھیں گے، تو وہ آپ کو یہاں جو کمی آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ یہ کمی بھی دور ہو جائے گی، تو انشاءاللہ۔ تو یہ آگے اس سوالات ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد سبق نمبر 21 ہوگا، یہ بھی اسی میں سے ہے۔